اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے کالے کرتوتوں کی تفصیل یقیناً سن لی ہوگی۔ میں نے بھی اس پہ ایک ولاگ کیا ہے، لیکن یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور شرمناک ہے۔ اس سارے معاملے کا جو پہلو سب سے زیادہ گھناؤنا ہے، اس پر سب سے کم بات ہو رہی ہے، اور آج کے شو میں ہم اسی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنسی درندہ جس کا نام جاوید اقبال ہے اور بدقسمتی سے اس کے نام کے ساتھ جسٹس کا سابقہ بھی لگا ہوا ہے، کیا اسے ملک سے فرار کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر وعدہ معاف گواہ بنانے پر اسے آمادہ کیا گیا ہے؟ یہ ساری تفصیل بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ آج کا جو ولاگ ہے، جو ویڈیو ہے، وہ کچھ طویل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک ابھی سے کوئٹ کر لیں، لیکن اگر اس سارے معاملے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آج اختصار کے ساتھ یہ جو ساری تفصیل ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2017 سے۔ جھنگ کی رہائشی ایک خاتون ہے جس کا نام طیبہ فاروق ہے اور وہ طیبہ گل کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس خاتون کے جو شوہر ہیں فاروق نول، ان کی چچی لاپتہ ہے، تو یہ دونوں جو ہے لاپتہ افراد کمیشن سے رجوع کرتے ہیں اور 2017 میں وہاں ایک درخواست جمع کرواتے ہیں اپنی چچی کی بازیابی کے لیے۔ اب اس درخواست پہ طیبہ گل کا بھی نام ہے اور فاروق نول کا بھی جو ہے وہ نام ہے، اور دونوں کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، موبائل فون نمبرز بھی ہیں۔ تو بقول طیبہ گل یا طیبہ فاروق کے، انہیں لاپتہ افراد کمیشن سے جو ہے رابطہ کیا جاتا ہے، ان سے انہیں بلوایا جاتا ہے، اور یوں جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ انہیں بلانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں میسیجز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور آکورڈ ٹائمز پر بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ انہیں پیغامات بھیجتے ہیں، انہیں کالز کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی عرصے تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور وہ انہیں نیب کے دفتر میں بھی بلاتے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ جی تم مجھے سے نیب کے دفتر میں آ کے ملنے کی بجائے لاپتہ افراد کمیشن کا جو دفتر ہے وہاں آ کے جو ہے وہ مجھ سے ملا کرو۔ اور یہ خاتون جو ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ اپنی حد میں رہیں، لیکن ظاہر ہے ایک جو طاقتور شخص ہوتا ہے اسے شٹ اپ کال دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے تو یہ خاتون کیا کرتی ہے کہ ایک موقع پہ جب ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو ان کی کچھ ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کر لیتی ہے تاکہ اس شخص کو اپنی حدود و قیود کا پابند جو ہے وہ کیا جا سکے۔ مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں، فرمائشیں جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو جو ریلیز ہوئی وہ تو آپ نے دیکھی، جس میں وہ سر تا پاؤں چومنے کی خواہش کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، اور پھر طیبہ گل سے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی ایچ اے میں میرا ایک فلیٹ ہے، وہاں آ کر تم مجھ سے ملو۔ علیحدگی میں ملنے کی جب یہ فرمائش ہوتی ہے تو علیحدگی میں کیوں ملا جاتا ہے آپ بہت اچھی طرح سے سب لوگ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ تو یہاں آ کے یہ جو خاتون ہے طیبہ گل، وہ لکیر کھینچ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی جسٹس صاحب میں آپ سے نہیں مل سکتی، میں آپ سے نہیں ملوں گی، میں آپ سے روابط نہیں رکھنا چاہتی، اور اگر آپ باز نہ آئے تو میں نے آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب پاکستان کا ایک طاقتور ترین شخص جو جسے چاہے اندر کر دے، جس پہ چاہے مقدمہ بنا دے، اور نیب کے کیس میں جو ہے وہ ضمانت بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بھی ہے، ہائیبریڈ رجیم کا اعلی کار بھی ہے، تو اس شخص کو کوئی عورت جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میرے پاس تمہاری آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اور تم نے باز نہ آئے تو میں یہ ویڈیوز جو ہیں یا آڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر دوں گی، تو ظاہر ہے اس کا غصے میں آنا جو ہے وہ فطری بات ہے۔ جیسے جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، میں بہت طاقتور شخص ہوں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اور اگر کسی دفتر میں تم نظر آئیں، تم نے میری شکایت لگائی تو تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جھنگ بھجوا دوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، لیکن وہ ان دھمکیوں میں نہیں آتی اور ان کی خواہش اور فرمائش پوری نہیں کرتی۔
تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، 15 جنوری 2019 کو اچانک طیبہ گل کو اور ان کے شوہر کو اسلام آباد سے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اب نیب جب کسی کو تحویل میں لیتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو پہلے اس کی انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس بندے کو کال اپ نوٹس بھیجے جاتے ہیں، اور سب معاملہ جب شواہد جمع ہو جاتے ہیں، مقدمہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو پھر جا کے جو ہے وہ نیب حکام اس بندے کو حراست میں لیتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی کال اپ نوٹس بھیجا گیا۔ 15 جنوری 2019 کو اچانک وارنٹ نکلا طیبہ گل اور ان کے شوہر فاروق نول کے نام سے، اور اسی دن پھرتیاں دیکھیں، اسی دن ہی ان دونوں کو جو ہے وہ رات کے وقت تحویل میں لے لیا گیا۔ اور ایک اور جو لاقانونیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بغیر ٹرانزٹ ریمانڈ کے ان دونوں کو جو ہے وہ نیب حکام لاہور لے کے آ گئے، اور اسلام آباد سے لاہور لاتے وقت گاڑی میں طیبہ گل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ساری تفصیل جو ہے بہت تکلیف دہ ہے، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ بتا چکی ہیں، اس لیے میں اس کو جو ہے وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ کس طرح انہیں زد و کوب کیا گیا اور کس طرح کا سلوک جو ہے ان کے ساتھ روا رکھا گیا۔ بہرحال نیب لاہور کے جو ڈی جی ہیں میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم صاحب، ان کے دربار میں اس خاتون کو جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور ان کی موجودگی میں آپریشن کے تلاشی کے نام پہ جو ہے اس خاتون کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور وہ ویڈیو اس کے شوہر کو دکھائی جاتی ہے جو نیب کی جو ہے وہ تحویل میں موجود ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کہا تھا کہ آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، تو وہ آڈیوز اور ویڈیوز برآمد کرنے کے لیے، ثبوت مٹانے کے لیے اور انہیں ڈیلیٹ کروانے کے لیے سارا جو آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس طیبہ گل کا جو کمپیوٹر ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا، اس کا اور اس کے شوہر کے جو موبائل فون ہیں وہ تحویل میں لے لیے جاتے ہیں، اس میں جو چیزیں موجود ہیں، جو ویڈیوز آڈیوز وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، لیکن انہیں شبہ ہے کہ شاید اس نے یہ ویڈیوز اور آڈیوز کہیں اور بھی رکھی ہوں، اس لیے یہ سارا سلوک جو ہے وہ طیبہ گل کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ بہرحال 2 مئی 2019 کو طیبہ گل جو ہیں وہ ضمانت پر رہا ہو جاتی ہیں۔ ان کے شوہر ابھی تک نیب کی کسٹڈی میں ہیں۔ ایک بار پھر انہیں دھمکیاں ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پہلے میں بمشکل میری ضمانت ہوئی ہے، تو ایک بار پھر مجھے کسی کیس میں انہوں نے پھنسا دیا تو کیا بنے گا۔ اب نیب کے خلاف وہ کس سے شکایت کرے؟ عدالتوں میں تو وہ پہلے ہی پیش ہو رہی ہے، تو کس سے فریاد کرے اور کون سی زنجیر عدل ہلائے؟ تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ریاست مدینہ بن چکی ہے، اور زنجیر عدل ہلانے کے لیے ریاست مدینہ کے جو حاکم ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے سٹیزن پورٹل بنائی ہے، تو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ سٹیزن پورٹل کے ذریعے جو ہے وہ داد رسی کے لیے کہا جانا چاہیے اور اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروانی چاہیے۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ 10 مئی کو وہ سٹیزن پورٹل پہ شکایت درج کراتی ہے، لکھتی ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ ہراساں کر رہے ہیں مجھے، اور یہ ان کی ویڈیوز اور آڈیوز میرے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں ثبوت کے طور پہ۔ ظاہر ہے وہاں ویڈیو یا آڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکتی، تو وہ سکرین شاٹ ان کے لگاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ریاست مدینہ کے حکمران کے جو 2 دست راست ہیں وہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ ایک کا نام اعظم خان ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے، اور دوسرے عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں طاہر خان، جو ایک نہیں بلکہ کئی ٹی وی چینلز کے جو ہیں وہ مالک ہیں۔ نیوز 1 ان کا جو ہے وہ چینل ہے، ان کی ملکیت ہے، ٹی وی 1 ان کی ملکیت ہے، وسیب ٹی وی جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے، انٹرفلو جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس کے جو ہے وہ مالک ہیں، اور وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے 13 مئی 2019 کو طیبہ گل سے رابطہ کرتے ہیں، اور انہیں وزیر اعظم آفس جو ہے وہ بلایا جاتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جی کدھر ہیں ویڈیوز اور آڈیوز، آپ لائیں، ہم ان کا فورینزک کرائیں گے، ہم اس پہ جو ہے وہ انکوائری کریں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے،
اور خود وزیر اعظم عمران خان جو ہے ہاتھ میں تسبیح انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریاست مدینہ میں ہیں، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ اور یوں طیبہ گل جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ جو ان کے پاس ثبوت موجود ہیں ان میں سے 1 یا 2 ویڈیوز جو ہیں وہ دے دیتی ہے طاہر خان کو اور اعظم خان کو۔ 23 مئی کو اچانک وہ جو ویڈیو انہوں نے طاہر خان کو اور اعظم خان کو دی تھی وہ طاہر خان کے ملکیتی نیوز چینل نیوز 1 پر چل جاتی ہے۔ پہلے تو وہ اس بات پہ خفگی کا اظہار کرتی ہیں کہ جو چیز میں نے آپ کو دی بطور امانت آپ نے اس میں خیانت کی، میں نے کوئی ٹی وی پہ چلوانے کے لیے جو ہے وہ نہیں دی تھی، اس سے میری بھی سبکی ہوگی، میں تو یہ اس لیے بنائی تھی کہ میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کو جو ہے وہ ان کی حد میں رکھ پاؤں، اور ریاست مدینہ میں نے ریاست مدینہ کے حاکم سے رابطہ کیا، زنجیر عدل ہلائی اور شکایت کی اور یہ ویڈیو ثبوت کے طور پہ جو ہے وہ دیا، تو یہ آپ نے چلوا کے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ چینل جو ہے وہ بھی تردید جاری کر دیتا ہے اور اچانک سے اس معاملے کو دبا لیا جاتا ہے، یہ خبر جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے حاکم جو ہیں عمران خان صاحب، جو بڑے اچھے منجن فروش ہیں، وہ ایک اپنی رعایا میں شامل اس عورت کی مجبوری کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ کیسے بیچ ڈالتے ہیں؟ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ اس منصب پہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہیں دب جائے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جیسا ہم کہیں آپ ویسا کریں، اگر اچھے قول و فعل کی آپ یقین دہانی کروائیں تو اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا اور کوئی بھی آپ کو اس منصب سے نہیں ہٹا سکے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں، معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور جسٹس جاوید اقبال کو مطمئن کرنے کے لیے ایک قدم یہ اٹھایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر طاہر خان جو ہیں، جن کے چینل پہ یہ خبر جو ہے وہ چلتی ہے، انہیں وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ اب یہ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کے خلاف مقدمات ہیں اور معاملات ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے، اور جو حکومت میں بیٹھے لوگوں کے خلاف نیب کے معاملات اور مقدمات ہیں وہ ایک ایک کر کے وائنڈ اپ ہونے لگتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس دوران BRT کرپشن سکینڈل جو ہے ٹھپ ہو جاتا ہے، بینک آف خیبر ریفرنس جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، مالب جبہ کیس کی فائل جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، بلین ٹری سونامی کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہیلی کاپٹر ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مسلم لیگ کاف حکومت کی بہت اہم اتحادی ہے، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف جو 3 ریفرنس ہیں وہ جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس دوران ظاہر نیب پہ تنقید بھی ہوتی ہے، تو 11 نومبر 2019 کو چیئرمین نیب ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت کے خلاف مقدمات ہیں ان میں بھی تیزی آئے گی اور ان پر بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور حکومت کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ 11 نومبر 2019 کو وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اور 9 دسمبر 2019 کو یعنی چند دن بعد ہی وہ ایک تقریب میں جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے ہواؤں کے بدلنے کا بیان دیا تھا وہ تو مجھے مجبوری میں کہنا پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 34 سال سے اقتدار میں تھے پہلے ان کا احتساب ہوگا، پھر یہ 12-16 مہینے سے جو لوگ اقتدار میں پھر ان کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے والا بیان مجبوری میں نہیں دیا انہوں نے، بلکہ یہ جو دوسرا بیان جاری کرتے ہیں یہ مجبوری میں جاری کرتے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو موجود ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں، مزید مواد موجود ہے، اور اگر آپ نے اچھے بچے کی طرح جو ہے وہ کام نہ کیا تو پھر آپ کے خلاف جو ہے یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو جائیں گی اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اور آپ کا عہدہ بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، سب کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یوں جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ہائبرڈ رجیم کے مہرے بن جاتے ہیں اور اپوزیشن کو احتساب کے شکنجے میں جکڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جاوید اقبال نامی جو طوطا ہے، جاوید اقبال نامی جو شخص ہے
اس کی جان اس طوطے میں ہے. وہ ویڈیو جو طیبہ گل نے جو ہے وہ طاہر خان کو اور اعظم خان کو جو ہے وہ دی تھی. اس دوران کس طرح سے تیزی آتی ہے اپوزیشن کے خلاف کہ چودھری شوگر ملز ریفرنس میں مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. حمزہ شہباز کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا جاتا ہے. خود شہباز شریف صاحب جو اب وزیر اعظم ہیں انہیں نیب کی طرف سے جو ہے وہ حراست میں لے لیا جاتا ہے. خورشید شاہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں. چند مثالیں جو ہے وہ میں نے پیش کی ہیں. 13 مارچ 2020 کو اس کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور وہ یہ کہ جنگ گروپ کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل الرحمان انہیں نیب جو ہے وہ کال اپ نوٹس پہ بلاتی ہے اور وہیں پہ انہیں دھر لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے غیر قانونی طور پہ. اچھا, اب عمران خان کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ طیبہ گل کے پاس اور فاروق نول کے پاس اور بھی تو ویڈیوز ہیں جیسے جاوید اقبال کی. اگر وہ ویڈیوز جیو نیوز کو مل گئیں تو جاوید اقبال تو بہت ڈرپوک آدمی ہے, وہ بلیک میل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو جھوٹا کیس بنایا گیا ہے شکیل الرحمان کے خلاف وہ اس کیس کو ختم کر دے یا اس میں جو ہے کوئی میر شکیل الرحمان کو ریلیف مل جائے کسی قسم کا. تو کیا جاتا ہے کہ ایک بار پھر طیبہ گل اور فاروق نول کو وزیر اعظم آفس سے کال آتی ہے, انہیں بلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے معاملے پہ بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے, آپ تشریف لائیں پرائم منسٹر آفس, اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ وزیر اعظم آفس آتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو آپ نے کچھ دن یہاں رہنا ہے, آپ نے وزیر اعظم آفس سے باہر نہیں نکلنا. لیکن کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے جو کچھ طیبہ گل اور ان کے شوہر فاروق نول کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دراصل انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان سے موبائل فون ان کے چھین لیے جاتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی, باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ ان کا منقطع ہو جاتا ہے اور 45 دن تک ان دونوں کو وزیر اعظم آفس میں حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم پر, تاکہ میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکے. جب جوڈیشل ہو جاتے ہیں شکیل الرحمان صاحب تو تب جا کے جو ہے اس جوڑے کو رہائی ملتی ہے, ان کی یہ جو حبس بے جا کا سلسلہ ہے یہ ختم ہوتا ہے. اور اس دوران صرف حکومت ہی بلیک میل نہیں کرتی جسٹس جاوید اقبال کو, بلکہ ان کے اپنے جو ادارے کے لوگ ہیں قومی انصاف بیورو کے لوگ وہ بھی فائدے اٹھاتے ہیں. اور مثال کے طور پہ جو نیب کے ترجمان ہیں نوازش علی وہ ایکسٹینشن حاصل کرتے ہیں. اس طرح ڈی جی نیب لاہور جو ہیں میجر شہزاد سلیم وہ بھی جو ہے وہ فائدے اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا گیا, جیسے جاوید اقبال کو وہ پیش نہیں ہوئے اور طیبہ گل نے وہاں پیش ہو کے جو ہے وہ یہ ساری رودات بیان کی. اور یہ معاملہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے جو ہے کیپٹل ٹاک میں یہ کہا کہ جی خیبر پختونخوا سے ایک خاتون جس کے شوہر لاپتہ تھے وہ جب پیش ہوئیں لاپتہ افراد کمیشن میں, تو جیسے جاوید اقبال نے انہیں کہا کہ جی تم تو اتنی خوبصورت ہو, تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے. اور ایک اور خاتون بھی ہیں جنہیں علیحدگی میں یہ ملنے کی فرمائش اور خواہش جو ہے جیسے جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ کرتے رہے. اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب تک یہ خاتون طیبہ گل کیوں خاموش رہی ہیں اور اب ہی یہ سامنے کیوں آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں, انہیں شاید حقائق کا اندازہ نہیں ہے, وہ شاید تصورات کی دنیا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں. کیونکہ جاوید اقبال نامی یہ شخص جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا, ہائبرڈ رجیم کا مہرا اور اعلیٰ تھا, یہ تب جب یہ چیئرمین نیب کے عہدے پر متمکن تھا اور پروجیکٹ عمران پر کام ہو رہا تھا, تب یہ شخص کتنا طاقتور تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں چھوٹی سی مثال جو مجھ پہ بھی تھی وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. میں نے 5 مارچ 2019 کو جنگ میں ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا نیب کہانی, جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. دراصل میری ملاقات ہوئی تھی نیب لاہور کے دفتر میں میجر شہزاد سلیم صاحب جو ہیں, میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم صاحب ڈی جی نیب لاہور, ان کے ساتھ. یہ ان کی خواہش اور فرمائش پہ ہی میری ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی. اس میں کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں, حقائق جو ہیں وہ بیان کیے, عبدالعلیم خان کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ مجھے بتائیں.
میں نے ان سے یہ سوال اٹھایا، ان دنوں شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا تھا نیب ریفرنس میں، اور اس میں نیب کے حوالے سے جو ریمارکس پاس کیے تھے اس پہ میں نے کہا کہ جی اس طرح کے ریمارکس کے بعد تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نیب کو بند نہیں کر دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اگر یہ بات درست ہے، یہ ساری چیزیں جو ہائی کورٹ نے لکھی ہیں تو واقعی پھر کم از کم لاہور نیب کو تو بند کر دینا چاہیے۔ اچھا، مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے، اس کے باوجود میں نے ان کا نام کالم میں نہیں لکھا، میں نے یہ بیان کیا کہ نیب کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، لیکن اس پہ یہ بات نیب کو جو ہے وہ بہت بری لگی، بڑا پریشر آیا مجھ پہ بھی، ادارے پہ بھی۔ مجھے کیا کیا آفرز کی گئی نیب کی طرف سے، وہ باتیں جو ہیں وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن سر دست یہ ہے کہ اس پہ نیب کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحریری جواب ادارے کو موصول ہوا، جو 8 مارچ کو جنگ کے ادارتی صفحے پہ شائع کیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ انوکھا معاملہ ہو کہ اس جو کالم ہے، یہ جو جوابی کالم ہے، اس کا رائٹر کوئی نہیں تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے، بس یہ بتایا گیا کہ جی بلال غوری صاحب کا جو کالم شائع ہوا یہ اس کے جواب میں۔ اچھا، اب اس پہ میں نے اپنا موقف جو ہے وہ جوابی کالم میں جو ہے وہ لکھا، اور وہ کالم میں نے ادارے کو بھجوایا۔ وہ کالم میرا نہیں چھپا، ادارے پر اتنا دباؤ تھا کہ میرا وہ کالم شائع کرنے سے معذرت کر لی گئی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ادارے نے موقف تو شائع کر دیا ہو کسی اور ادارے کا، لیکن اس پہ جب اس کے اپنے کالم نگار نے اپنا موقف دینا چاہا، وضاحت کرنی چاہی، تو وہ شائع کرنے سے معذرت کر لی گئی؟ اتنا دباؤ اس وقت جو ہے وہ تھا، اور یہ شخص اتنا اس وقت طاقتور تھا، تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہ بھی تب جب یعنی ریاست مدینہ کے حاکم کے پاس وہ گئی، وہاں اسے انصاف نہیں ملا، اس کی جو مجبوری تھی اس کو ریاست مدینہ کے حاکم نے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر بیچ ڈالا، تو وہ کون سی زنجیر عدل ہلاتی؟ وہ کس کے پاس داد اور فریاد کے لیے جو ہے وہ جاتی؟ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب زندگی بھر جن مقتدر حلقوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، جن کی نوکری کرتے رہے ہیں، وہ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے بیرون ملک فرار ہونے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے، لیکن انہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ یہ کریں کہ آپ سلطانی گواہ بن جائیں، آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور آپ یہ بیان جو ہے وہ دے دیں، اس بات کا اعتراف کر لیں کہ کس طرح سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو اس ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کیا۔ یہ سارا کچھ اگر کسی مہذب ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک زمین آسمان ایک ہو چکا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان ہے جہاں پہ نہ صرف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں، اور نہ تو کسی ادارے کے قانونوں پہ جو تک رینگی ہے، اور نہ ہی عالی مرتبت جج صاحبان جو کسی بھی معاملے پر بہت جلدی نوٹس لے لیتے ہیں، نہ ہی ان کی توجہ اس طرف جو ہے وہ مبذول ہوئی ہے۔ نہ صرف وہ شخص آزاد گھوم رہا ہے، بلکہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے، جنہوں نے ایک خاتون کی مجبوری کو بیچ ڈالا اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، وہ بھی آزاد گھوم رہے ہیں، اور ایک بار پھر جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہی ریاست مدینہ کا بھاشن دے رہے ہیں، وہی ریاست مدینہ کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کو سلطانی گواہ بنانے یا کسی کو پھنسانے کی بجائے اس پورے واقعہ میں جو لوگ ملوث ہیں، جس کا جو جہاں جتنا کردار ہے، اس کو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے، ورنہ ایک دن یہ ملک نشان عبرت بن جائے گا۔ یہ بات آپ میری لکھ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔